بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھیں، اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دے دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا،
روایت میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا پر اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ہی یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلمہ ایمن کے پیچھے چلی گئیں، دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلمہ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ میری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔